الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا. أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن زينب سيطلقها زيد وتزوجها بعدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 22واں پارہ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور ایک حدیث قدسی تلاوت کی ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے فلما قضا زید منها وطرا. جب زید نے شادی کی زینب سے اور نہ چل سکی، طلاق دے دی، تزوجنا، تو اے نبی ہم نے پھر زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دیا ہے. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنین کو بعد میں تکلیف نہ ہو اپنے متبنہ کی مطلقہ سے نکاح کرنے کے بارے میں. جبکہ زید نے اپنے ساتھ کچھ عرصہ گزارا ہے. فَلَمَّا قَضَوْا مِنْهُمْ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. بس اللہ کا جو حکم ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا ذکر ہے اور پھر زید کے طلاق دینے کا حکم بھی ہے یا ذکر ہے. اور پھر زینب کا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے یہ حکم نازل کر دیا کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہے. زینب کو جب طلاق ہو گئی، زید نے طلاق دے دی، تو وہ کسی رشتے کو قبول نہیں کرتی تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے کہ کس سے آپ نے نکاح کرنا ہے، جب تک میں نکاح نہیں کروں گی. تو اس آیت میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ زید نے طلاق دے دی ہے، اب عدت کے بعد اپنے متبنہ زید کی مطلقہ زینب، اس کے عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں. اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ ہو کر رہنا تھا. جو حدیث قدسی تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ ان قریب زید زینب کو طلاق دے دے گا اور پھر آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر لینا ہے. اس کو اس حدیث قدسی کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. گزشتہ جمعوں سے غزوہ احزاب کی بات ہو رہی تھی
غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں بنو قریظہ نے نقض عہد کیا تھا، تو ان کو پھر وہاں سے جلا وطن کیا گیا، غلام بنایا گیا، قتل کیا گیا وغیرہ۔ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ہم نے تو ابھی جنگی لباس نہیں اتارا، آپ نے اتار دیا ہے، چلو بنو قریظہ کی طرف۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتوں کا لشکر تھا وہ گھوڑوں پر سوار بہت تیز دوڑتا ہوا بنو قریظہ کی طرف گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اس گرد و غبار کو ایسا دیکھا اور سمجھا تھا کہ جو فرشتوں کے دوڑنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑ رہا تھا، میں نے اس کو ایسا دیکھا اور سمجھا تھا کہ آج تک میری آنکھوں میں وہ منظر ہے۔ تو ہم نے گزشتہ جمعے پر وطن عزیز کے اوپر شکر گزاری کے ساتھ گھوڑوں کا ذکر بھی کر دیا تھا کہ یہ بھی گرد و غبار اڑاتے ہیں اور ان کی فضیلت قرآن نے بیان کی، والعادیات ضبطا۔ غزوہ احزاب کے ساتھ ہی غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے جو بیان ہو چکا۔ اسی غزوے کے ساتھ حضرت زینب کی طلاق کا بھی ذکر ہے غزوے کے بعد۔ آج کے اس موضوع یا گزارشات میں ہمارے لیے معاشرتی کئی سارے اسباق ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال میں پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی ہے، اور یہ خود رسول پاک کے معاملات سے متاثر ہوئی تھی، کاروباری لین دین سے، جو میسرہ غلام کا واقعہ ہے، اور تقریباً اکثر اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے ہی ہے۔ حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے ہوتے ہیں جن کا نام حکیم ابن حزام ہے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ اصلاً یمنی ہیں، اور یمن کے ایک معزز قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ کسی سفر پہ تھے، یمن سے نکلے اور ماں کے ساتھ اور قافلہ بھی تھا، کسی سفر پہ جا رہے تھے، اور یہ چھوٹی عمر کے تھے، 10-11 سال کے لگ بھگ۔ اس قافلے کا جس میں زید تھے سامنا ہوا ایک ڈاکوؤں کی جماعت سے۔ اس جماعت نے حضرت زید کو چھین لیا اور حضرت زید کی امی وغیرہ جو لوگ تھے وہ مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ ان کو زبردستی غلام بنا دیا گیا، جبکہ یہ غلام نہیں تھے۔ ایک معزز قبیلے سے تعلق، یمن سے ان کا تعلق تھا، اور سعودی عرب اور یمن تقریباً قریب قریب ہے، اس لیے تو جھگڑا مسئلہ کشمیر ان کا بھی ہے جیسے ہمارا مسئلہ کشمیر ہے۔ زمن زیادہ سرسبز ہے اور کھیتی باڑی کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنیوں کی تعریف بھی کی ہے، اور یہ کہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہماری طرح ایمان کی سزا بھگتتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے سزا ہوتی ہے نا، جیسے پاکستان کو ہوتی رہتی ہے، ان کو بیچاروں کو بھی۔ وہ ڈرون حملے جو امریکہ نے کچھ ملکوں پر کیے ہیں، وہ ان میں سے ایک پاکستان ایک یمن ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ تو یمن قریب ہے سعودی عرب کے،
یہ زید کو زبردستی ڈاکوؤں نے غلام بنا لیا۔ یہ غلام بنائے گئے، بکتے بکاتے طائف کے سوق عکاظ میں پہنچا دیا گیا، میلے میں، وہاں پر ان کو بیچ دیا گیا۔ 400 درہم میں حکیم بن حزام نے خرید لیا زید کو، زید بن حارثہ کو، اور آ کر اپنی پھپھی کو ہدیہ دیا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو رسول پاک کی بیگم بن چکی تھی۔ کہ آپ کے گھر میں کام کاج ہوتا ہے تو لڑکا سوال جواب کرے گا۔ زینب نے چند دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا، یہ لڑکا ہے، آپ کے کام زیادہ آئے گا۔ یہ زید جو ہے، اس کے والدین ادھر ادھر سے ڈھونڈ رہے تھے، ان کا والد حارث اور ان کا چچا کعب بن شرح بیل، زید کے دادے کا نام ہے شرح جیل نہیں، شرح بیل۔ تو یہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈاتے پوچھتے کرتے، کسی نے ان کو بتایا کہ ایک لڑکا مکہ مکرمہ میں ایک ہاشمی گھرانے میں دیکھا گیا ہے۔ یہ وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت پیار ہو گیا تھا، اور پیار اس لیے ہوتا ہے بڑے بندے کا چھوٹے سے کہ اس میں کچھ خوبی دیکھتا ہے بندہ، ادب کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے، یہ چیزیں محلے کشش بنتی ہیں۔ اور آپ کی شفقت تو ہماگیر ہے، آپ کی خوبیاں وہ تو واضح ازر من الشمس ہے۔ اس کے والدین پہنچ گئے، والد اور چچا پہنچ گئے، اور رسول پاک سے عرض کیا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ کے پاس غلام ہے، آپ جتنے پیسے اس کے لیتے ہیں ہم دے دیں گے، یہ ہمیں دے دیا جائے۔ اس کی ماں رو رہی ہے، اس کی بہنیں بڑی پریشان ہیں، اور واضح بات ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیسوں کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ زید سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے کوئی پیسہ نہیں ہے، لے جاؤ، اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے اور آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تو پھر آپ کو چھوڑ کر جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم راضی ہیں۔ باپ بیٹے کی، چچا بھتیجے کی ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی، اٹھے بیٹھے رہے۔ آخر میں جب بتایا گیا کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ اپنے گاؤں یمن میں جانا پسند کریں گے یا آپ کے پاس رہنا پسند کریں گے؟ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن آپ کے اخلاق یا کردار بہت اونچا، ہر نبی کا شروع سے اونچا ہوتا ہے، نبوت تو 40 سال میں، اکثر 40 سال میں ملتی۔ بیٹے سے جب پوچھا گیا تو اس نے عرض کیا، ابو جی اگر آپ کا آرڈر ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں تو پھر تو اسی طرح ہی ہوگا، میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ مجھے اختیار دیتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے کہ اپنے آقا کے پاس رہو، مکہ میں ہی رہو، یا آپ کی مرضی ہے تو اپنے گھر چلے آؤ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اگر میری مرضی ہے تو جو مجھے اس ہستی جیسا کوئی شفیق کمال کردار نہیں ملا، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ ابھی والدین ادھر ہی ہیں اور آپ نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ابھی تک نبوت ملی نہیں ہے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ
حرم میں جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ جتنے لوگوں نے بات سنی وہ سارے حرم میں جمع ہو گئے۔ اس کے والد حارث اور اس کا چچا کعب بن شرحبیل وہ بھی اور ان کے ساتھ کوئی آئے تھے، حرم میں بیت اللہ شریف کے قریب جمع ہو گئے۔ مشرکین مکہ بھی آ گئے۔ اس وقت تک تو آپ کو یہ صادق اور امین کہتے تھے نا جی۔ آپ نے بیان فرمایا یا اعلان فرمایا، یوں کہہ دیں کہ یہ بیٹا میرے پاس آیا ہے، یوں بکتا بکاتا یہاں تک پہنچا، اس کا وہاں سے غصب ہونا قافلے سے، طائف کے عرس میں اس کا بکنا، حکیم بن حزام کا خریدنا، اپنی پھوپھی کو ہدیہ کرنا، پھوپھی ختیجہ میری بیگم کا مجھے ہدیہ کرنا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی قسمت جاگی ہے۔ بظاہر تو غلام بنایا گیا نا جی، یہی یوسف علیہ السلام کی بات ہے، ان کو تو غلام بنایا گیا تھا، اور کیا خبر کہ جس کو غلام بنایا گیا اللہ نے اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ قسمت تو اس کے قبضے میں ہے، لوگوں نے سمجھائے تک لکیریں دیکھنے والوں کے قبضے میں، جن کی اپنی قسمت کوئی نہیں۔ آپ نے بیت اللہ شریف کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کیا، اس بچے کو لینے آئے تھے اس کے والد اور چچا، اور اس بچے نے مجھے ترجیح دی ہے کہ میں محمد کے پاس رہوں گا، تو یہ میرا غلام ہے، اس بچے نے مجھے ترجیح دی ہے، مجھے زیادہ پسند کیا ہے، تو میں نے اس کو تم سب کے سامنے آزاد کر دیا ہے، اس کو یہ اب میرا غلام نہیں ہے، اور اس کو میں نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، متبنہ، منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، اس اعزاز میں کہ اس نے والدین کے مقابلے میں بھی مجھے ترجیح دی ہے، اور یہ بچہ ہے، اس نے کیا میرے اندر دیکھا ہے، اور ابھی تک تو نبوت بھی نہیں ملی۔ ایک اعزاز اس کو یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا گیا ہے، دوسرا اعزاز یہ ہے کہ اس کو آئندہ زید بن محمد کہا جائے، میں نے اس کو بیٹا بنایا۔ معلوم نہیں اس خاندان میں زید یا اس کے بیٹے میں اللہ نے وہ کیا خوبیاں رکھی تھی کہ بہت پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حد ہے پیار کی، ایسا پیار تھا۔ میں نے بتایا نا کہ کسی کے ساتھ پیار ہو جانا اس بچے کی کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے جو محل کشش بن جاتی ہے۔ آپ کو ایک وراثت میں لونڈی ملی تھی، آپ نے وہ اسلامی کتب میں نام سنا پڑا ہوگا، برکہ، اس کا لقب ہے ام ایمن، برکہ۔ جب یہ زید بالغ ہوئے، بڑے ہو گئے، آپ کے پاس ہی ہیں، والدین یمن بالکل قریب ہے، آنا جانا ملاقاتیں وغیرہ ہوتی رہی، تو ام ایمن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن محمد یا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوا ہے اسامہ، یہ اسامہ بڑا عجیب نام ہے، پتنی حیوانوں کو ہلا دیتا ہے۔ کسی نے تو یہ قانون بنائے ہوئے تھے نا کہ محمد جس کا نام ہوگا اس کا ویزا نہیں دیں گے، اردن بردن وغیرہ غیرہ نے، اور ہیں مسلمان بھی، سبحان اللہ۔ محمد، بعض حضرات نے یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ اللہ، لفظ اللہ جس کے نام میں آتا ہے، جیسے عبداللہ، ویزا نہیں لگے گا اس کو، ہمیں خواب آئی ہے جس کے نام میں اللہ ہوگا ہمیں برباد کر دے گا، اور برباد بابو ویسے بھی ہو جانا ہے، کسی کے نام میں اللہ ہو یا نہ ہو، یہ تو عارضی زندگی ہے، لیکن سمجھ بڑی مدت کے بعد آتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایسی کھیل تماشا، ایسے لہو و لعب ہے، انما الحیات الدنیا لہو و لعب وان دار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔
یہ دنیا کوئی زندگی نہیں، اس کی ہر چیز عارضی ہے، لیکن کسی کو سمجھ جلدی آتی ہے، کسی کو دیر۔ فرمایا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کھیل تماشا چند دنوں کی زندگی ہے، اور اصل زندگی لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ لیکن لوگ تو اپنے نظام میں محو رہتے ہیں، حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے زید کا نکاح ام ایمن برکہ سے کیا، اور آپ نے زید نے پسند کیا جو حضرت کا فیصلہ ہے، وہ ٹھیک فیصلہ ہے۔ اسی کا بیٹا ہے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی وہ اسامہ ہے کہ جس کو آپ نے مرض الوفات میں غزوہ موتہ میں شہید ہونے کے تعاقب اور بدلے میں جو مرض الوفات میں لشکر بھیجا تھا، اور جس کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بنایا تھا، یہ وہی اسامہ ہے۔ 17-18 سال کا تھا، کیونکہ ان کے والد زید، یہی والد زید، وہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تھے۔ بارہ اسامہ پیدا ہوئے اور ہجرت ہو گئی۔ ہجرت ہونے کے بعد آپ کو جو مسجد قباء والوں نے جگہ دی تھی، آپ نے فرمایا کہ ہمارا بیٹا بھی آ رہا ہے، شادی شدہ ہے، اس کی جگہ کا بھی انتظام کرو۔ حضرت زید اپنی اہلیہ ام ایمن برکہ کے ساتھ رسول سے پوچھ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں ملاقات ہو گئی تھی۔ جب آپ مقام قباء میں پہنچے تو زید بھی ساتھ پہنچ گیا تھا، اور وہ کچھ عرصہ ہی ادھر رہے تھے۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے، ایک بات تھی نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ادھر تھے، وہ بھی جلدی آ گئے۔ کئی صحابہ بہت دیر سے آئے حبشہ سے، کئی فوراً آ گئے کہ آپ جب مدینہ میں چلے گئے تو ہمارا حبشہ میں رہنے کیا مطلب ہے۔ تو جو قباء مقام میں آپ ٹھہرے تھے 14 دن، اس میں حضرت زید اور ان کی اہلیہ وغیرہ اسامہ بھی ادھر ہی تھے۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، اب آپ کو بات سمجھ آئے گی جو آج میں نے بات کرنی ہے۔ آپ کی ایک پھوپھی کی، حقیقی پھوپھی کی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، اور یہ ہے زہر ہاشمی گھرانے کی ہے۔ اور زید اگرچہ یمن کے ایک اونچے قبیلے کا شخص تھا، لیکن بظاہر تو بادی نظر میں تو وہ غلام بنا کے لایا گیا تھا نا۔ تو اب ام ایمن برکہ ہے، اس سے اولاد بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا شرح صدر یہ ہے کہ میں اپنی کزن زینب کا نکاح زید سے کر دوں۔ اب دیکھیں نا فرق، وہ بعض لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب سید خاندان کی لڑکی کا نکاح غیر سید سے ہو جاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا بھی نہیں پتا کہ نبی کی بیٹیوں کا نکاح عثمان سے ہوا، عثمان تو بنو امیہ ہے، اور ہاشمی گھرانہ سید ہوتا ہے، اور یہاں ہاشمی لڑکی رسول کی بہن، کزن، پھوپھی کی بیٹی، اس کا نکاح خود آپ فرما رہے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے متبنہ زید سے کروں۔ یعنی یہ کتنی اونچے گھرانے کی لڑکی ہے، اور زید اگرچہ اونچے خاندان کا ہے، لیکن بظاہر تو مکہ میں غلام بن کے لایا گیا تھا نا جی۔ زینب نے بھی انکار کیا، میں نہیں کرتی ہوں رشتہ، اور ان کے بھائی تھا، اس نے بھی انکار کیا۔ آیت نازل ہو گئی
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ہمارے نبی نے جس خواہش کا اظہار کر دیا ہے وہ آرڈر ہے، آرڈر۔ نہ زینب کو اختیار ہے انکار کرنے کا، نہ اس کے بھائی کو اختیار ہے انکار کرنے کا۔ اللہ کا فیصلہ ہو تو ماننا ضروری ہے، جب میرا پیغمبر آرڈر کر دے تو ماننا ضروری ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، اس نبی کے آرڈر میں تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا، کرنا پڑے گا رشتہ، ورنہ نافرمانی میں آ جاؤ گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اور کہا نہ مانا، وہ بہت دور جا گرے گا، بڑا گمراہ کہلائے گا۔ بس راضی ہو گئے؟ کہا حضرت ہم نے تو پہلے یہ سمجھا تھا کہ آپ ہم سے رشتہ پوچھ رہے ہیں، ہماری رائے کیا ہے؟ ہمیں آپ کے آرڈر کا نہیں پتہ تھا، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اور یہی اونچے شخص کی دلیل ہوتی ہے، جب بات سمجھ آ جائے تو اس کا بڑا قریب سے حل کیا ہے؟ غلطی ہو گئی، نہیں سمجھے تھے، معذرت چاہتے ہیں۔ بعض لوگ اس پر بڑا ٹائم ضائع کرتے ہیں، بڑا لمبا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی معمولی لوگ ہیں معذرت کر لیں۔ معذرت کرنے والے اونچے لوگ ہوتے ہیں، اکڑ جانے والے معمولی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو اسلام کا فیصلہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تکبر وضعہ اللہ۔ جس نے عاجزی اختیار کی ہم اس کو بلند و بالا کرتے ہیں، جس نے تکبر کیا یہ زیبہ تو خدا کا ہے، بڑائی اس کو ساتھ سجتی ہے۔ انسان ہو کر وہ کیا حیثیت ہے انسان کی؟ اگر تکبر کیا تو ہم اور نیچے گرا دیتے ہیں۔ بہرحال شادی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہن کو جوڑا بھی دیا، کھانا پینا بھی کچھ دیا، حالانکہ آپ کے لیے تو کچھ ضروری نہیں تھا کہ دونوں طرف سے اپنے ہی تھے۔ زید بھی اپنا ہے کہ متبنہ ہے، اور ادھر سے کزن بھی ہے، تو کچھ راشن وغیرہ کوئی چیز بھی اور جوڑا بھی دیا۔ جوڑا دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آرڈر نافذ کرنے میں حرج ہے کہ ہم بچی دیں گے، یہ تم نے دینا ہے۔ بچی دینا اسلامی کام ہوا اور یہ تمہیں دینا یہ غیر اسلامی ہے۔ اور آج کل ایک اور تماشا ہے، یا اللہ، جب رسم و رواج کی آگے دیوار نہ بنائی جائے تو وہ آگے جاتے ہیں۔ اب لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا دے دیں گے لڑکی، تم نے یہ کرنا ہے نا، تو سمجھ آئی بات؟ اب لڑکے والا بھی یہ کہتا ہے کہ تمہاری لڑکی میں نکاح میں لے لوں گا، کوٹھی بھی ہو، گاڑی بھی ہو، میری ماں کو سونے کے کنگن بھی پہناؤ، اور اتنے ہمارے بندے آئیں گے برات کے ٹائم پر، اتنوں کو کھانا بھی دینا ہے، جبکہ بچی والوں کے ذمہ تو کھانا بھی نہیں ہے۔ اور خدا کے بندے تیرے پاس کوئی شے ہے ہی نہیں، بچی کی قدر کر، تیرے نکاح میں آ رہی ہے نا جی، اس کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ایک عورت مجھے مل رہی ہے، میرے نکاح میں آ رہی ہے۔ وہ گاڑیوں کے، کوٹھیوں کے، ان کے چکر میں ہوتا ہے، اور ادھر گھر میں بلا آ جاتی ہے بجائے لڑکی کے۔ وہ ہر وقت اس کو یہی کہتی رہتی ہے، گاڑی لے کے آئی ہوں، کوٹھی میرے باپ نے دی، تیری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کہ دین کو ترجیح نہیں دی ہے نا، کوٹھی کو ترجیح دی ہے، چاٹتا رہے اس کو، چاٹ، جتنی زندگی صبر ہے تیرے اندر چاٹنے کا۔ افسوس کی بات ہے، لڑکی دے کر لڑکی والوں کی ڈیمانڈیں کرنا سوائے مار کے فضول ہے۔ اور لڑکا بھی آج کل یہ ڈیمانڈیں ہیں، گاڑی لے کے آؤ، کار لے کے آؤ، فلان لے کے آؤ، اس طرح کی، یا مکان میرے پاس ہے، لڑکی اتنا سامان لائے، یہ خالی مکان میرا بھر دے۔ کیا نیتیں ہیں مسلمانوں کی! اسی رنگ میں بوڑھے ہو گئے، اسی افسوس میں یا اسی پسند میں لڑکیاں، وہ آپ نے دیکھا ہے موسم بہار میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ پھولوں پر اڑ اڑ کے بیٹھتی ہے، رن 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 ایسا کرتا ہے، ادھر پھول پر بیٹھتا ہے، ادھر پھول پر بیٹھتا ہے، ادھر پھول پر بیٹھتا ہے۔ وہ بہت زیادہ پھول ہوتے ہیں نا،
وہ پسند ہی کرتا رہتا ہے، اسی دورانیہ میں موسم بہار ختم، وہ ٹرون ٹرون کرنے والا مر جاتا ہے، اس کو پھول ہی کوئی نہیں پسند آتا۔ یہی آج کل کے لڑکوں کا تماشا ہے، لڑکی پسند ہی کو نہیں آتی۔ بابا جی حور جو تو نے سنی ہوئی ہے نا طارق جمیل صاحب کے بیان میں، وہ ادھر ہی ہے، اگر ہے تو وہ ان کو پتہ ہے ادھر ہے، ادھر حور نہیں ملے گی۔ جیسے تو گند مند بدبو ہے نا، ایسی وہ ویسے میک اپ شدہ ہے، وہ بھی ایسی گند مند بدبو ہوگی۔ لڑکے اسی چکر میں فلانی صحیح نہیں، فلانی صحیح نہیں، 40 سال گزار دیا۔ اور لڑکیاں بھی، لڑکا ایسا ہونا چاہیے، نوکری بینک کی ہونی چاہیے، یا تھوڑا سا اضافہ کر لیتے ہیں اٹامک انرجی کی ہونی چاہیے، یا اور اضافہ کر دیتے ہیں OGDC کی ہونی چاہیے۔ مجھے اور پتہ ہی کوئی نہیں ہے کون سی نوکریاں مطلب زیادہ تنخواہ والی ہیں۔ اب مجھے لڑائی نہ کرنے آ جانا کہ مولوی صاحب آپ نے ہماری تنخواہوں کا ذکر کر دیا کہ وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ بابو ساری دنیا کو پتہ ہے زیادہ ہوتی ہیں، چندہ نہ دو تمہاری اپنی مرضی ہے، اس پر جبر نہیں ہے۔ ایک بات تو ہے نا، تو بھائی بینک کی نوکری ہونی چاہیے تب لڑکی دیں گے، اٹامک کی ہونی چاہیے تب لڑکی دیں گے، یا فلان ہو یا حکومت کا ملازم ہو، حکومت کے کدھر ملازم کرے، وہ اپنی تنخواہیں 600% بڑھا کر بھی ان کی تھوڑی ہیں، آپ کو نوکری کیسے دے گی کہ آپ کو جناب پھر نوکری مل جائے گی؟ تو وہ لڑکی تلاش کرتے کرتے کہ حکومت کی نوکری والا لڑکا مجھے چاہیے، لڑکی لڑکا پسند کرتے کرتے 40 سال گزار دیتی ہے۔ جو جوانی کی زندگی، جو رعنائی کی زندگی، جو حسن کی زندگی، جو صحت کی زندگی، جس رنگ میں ایک رونق تھی اور کشش تھی، وہ زندگی لڑکی لڑکا پسند کرتے کرتے گزار دیتی ہے، اور لڑکا لڑکیاں پسند کرتے کرتے گزار دیتا ہے۔ بڑھاپے میں شادی کے بعد پھر سوائے ڈھنج گھڑنجا کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے ڈھنج گھڑنجا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہمارے پاس طالب علم پڑھتا تھا، تو ہم کہتے تو ہر روز لیٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے ماں باپ ڈھنج گھڑنجا لگاتے ہیں تو میں وہ جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے۔ اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا ڈھنج گھڑنجا کیا ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ دونوں لڑائی کرتے تھے۔ تو جب ماں باپ کی لڑائی یار بچے افسوس کرتے ہیں، بچوں کی بڑی غلط ذہنیت بنتی ہے، خیال کیا کرو خدا کے لیے اور تحمل سے رہو، نہ دنیا میں حور ملے گی، اور لڑکیوں کو بتا دو نہ تم کو حسن یوسف جیسا ملے گا، بھلا اس دنیا میں گزارا کرنا ہے۔ صبر اس کا اصل وظیفہ ہے، بہترین خوراک ہے، اچھا چورن ہے، اس کے ساتھ زندگی بہترین گزرتی ہے، یہ اسلامی حکم ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ والدین ڈھنج گھڑنجا، وہ بڑھاپے میں شادی کے بعد سوائے ڈھنج گھڑنجا کے کیا ہوتا؟ بات یہ ہے کہ قرآن نے جب کہا کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ باتیں مذاق کی نہیں، سب اسباق ہیں، سب سبق ہیں، معاشرے کو بہترین بنانے کے بہترین سبق شریعت اسلامیہ کے ہیں۔ آپ نے کہا یہ آرڈر ہے اور آیت نازل ہو گئی، زید کے ساتھ نکاح ہو گیا اور کچھ دے دیا، خوشی سے کچھ دے دینا نہیں، آپ اپنی بیٹی کو 5 فارم ہاؤس دے دیں خوشی سے، لڑکے کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، اور لڑکے والوں کو لڑکی والے کچھ دیں، لڑکی والوں کو لڑکے کچھ دیں، خوشی سے دیں، لیکن حضرت درمیان میں قافلے چلتے ہیں، جرگے ہوتے ہیں، یہ اسلامی نکاح اور بڑھاپے میں نکاح ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے۔ تو نکاح ہو گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن مزاج نہیں ملے، مزاج نہیں ملے۔ یہ آپ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت صحیح نہیں نظام، بس میں کیا کروں، آپ اجازت دیں میں طلاق دے دوں؟ آپ نے فرمایا طلاق اچھی چیز نہیں ہے، گزارا کرو، صبر کرو جو ہے۔ اور آخر وہ طلاق ہو گئی، زید نے طلاق دے دی۔ قدرت اسلامی قانون کے نظام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عملاً ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کچھ ایسے کام تھے جو اسلامی قانون نافذ ہوا، حدود آرڈیننس نافذ ہوئے، اتفاق سے صحابہ سے غلطی ہو گئی، سزا ہوئی، کوڑے لگے، کسی نے شراب پی لیا کوڑے لگے، شادی شدہ نے اگر غلطی کی سنسار کیے گئے،
غیر شادی شدہ کو کوڑے لگے. کیوں؟ بعد میں اگر کوئی یہ کہتا کہ اسلامی ملک میں اسلامی نظام نافذ کرو تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ مولوی صاحب سنسار کی بات کرتے ہو، کوڑے کی بات کرتے ہو، شرابی کی سزا کی بات کرتے ہو، یا چور کی سزا کی بات کرتے ہو. زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ سزائیں ہوئی نہیں ہیں، یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ کتنا پاکیزہ ماحول تھا، کتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا یہ وہ علاقے تھے، وہ اونچے لوگ تھے جی. تو یہ بہت ساری چیزیں اس وقت اکا دکا سے ہو گئی. قتل بھی ہو گیا، بدلے میں قتل بھی ہوا، غلطی سے قتل ہو گیا، دیت کے طور پر ان کا تلافی کی گئی. یہ سب کام ہے. ایک اتفاق سے فاطمہ لڑکی سے چوری ہو گئی. اور اب میں اگلی بات کہوں، وہ بڑے خاندان کی تھی. وہ یار پیسے والے بڑے خاندان کو چوری کی کیا ضرورت تھی؟ چوری کرتا کو ٹھیلے ٹھولے وغیرہ وغیرہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے چوری کرنا. کو غریب کرتا کو سوچا جاتا، پتہ نہیں کیا سمجھے ہو. تو بڑے خاندان نے چوری کی. تو بات یہ ہوئی کہ بڑی سفارش لے کے آ گئی. بعض رات نے لکھا ہے اسامہ کو بھی سفارش کے طور پر پیش کیا گیا. آپ نے اعلان کیا یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو یہ سزا نافذ ہو کے رہتی. حدود اس چیز کا نام ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک حد نافذ کرنے کی اتنی برکات ہوتی ہے کہ پورے علاقے کے اوپر اس کی برکت برستی ہے. جب بندہ گناہگار ہوتا ہے اسلامی اوامر کی وہ دھجیاں اڑا دیتا ہے. سود حرام ہے، بعض علاقوں میں باقاعدہ سودی لین دین ہے. وہ بیٹھے ہوتے ہیں بابے سود پر لین دین کر رہے ہوتے ہیں. 4 سال 2 سال آپ لوگ اپنے بچوں کو شادی شدہ کو سعودی عرب کمائی کے لیے بھیجتے ہیں. اس کی جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، جوان بیگم گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، ذرا سی کوئی کسی سے بات ہی کر لی او شک ہو گیا او قتل، چلو قتل. تو پہلی غلطی جو اسلام منع کرتا ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی مسافر نہ بنے. خدا رزق دیتا آپ کو اس سرزمین پر بھی حیا کے ساتھ رہتے، اس رزق کو کیا کرتے کہ پیچھے بیگم تمہاری مشکوک قرار دیتی ہے تو قتل کر دیا. اور ادھر سود پر لین دین ہے، سارا حساب بے حیائی کا، فلان کا، بے پردگی کا، اس طرح کا. تو ملک پر عذاب آتا ہے دوستو. اللہ کی ناراضگی متوجہ ہوتی ہے. نہ اسلام آباد والے نہ پنڈی والے یہ سمجھیں کہ سوات میں، بنیر میں، گلگت میں، فلاں فلاں جگہ وہ آسمانوں سے گر گئی بجلی اور بادل گر گئے، وہ بڑے گناہگار تھے. دوستو گناہ میں ہم بھی کم نہیں ہیں، یہ اس کا فضل ہے، اس نے پردہ رکھا ہوا ہے. اپنے لیے بھی گناہوں پر استغفار کرو اور ان بھائیوں کے لیے بھی جو ان کو ضرورت ہے. ایسی راستے میں خواہ چندے مندے، وہ تو پٹھان غجور قوم ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی درمیان میں ایسے ویسے بھی ہو گئے. اکثریت تو کہتے ہیں ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہمیں گویا کہ آپ لوگوں کے پیسے نہیں چاہیے. ہمارے تو خاندان پورے نیچے ملبے میں نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کی لاشوں کو نکالنا ہے کہ ان اپنے پیاروں کو کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے اب ان کو قبروں میں پہنچا دیں، ہمیں تو یہ ضرورت ہے. تو بات یہ دوستو وہ گناہگار اور ہم نہیں، تمام گناہگار ہی گناہگار. ہم تو اسلام آباد کتنا پیارا نام ہے، اسلام آباد کی 100 سالہ پرانی مسجد کو بھی گرا دیتے ہیں. ہم تو اتنے پکے مسلمان ہیں، پھر اعلان بھی کرتے ہیں کہ تعمیر کر دیں گے. اللہ کرے اس اعلان کے مطابق عمل ہو جائے. جی یہ بھی ایک بات ہے. طلاق ہو گئی زرد زینب کو اور وہ چل نہ سکی بات، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت زینب کے پاس نکاح کے پیغام جاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جب تک اللہ پاک نہیں فرمائیں گے کہ زینب کس سے نکاح کرنا ہے میں کسی سے نکاح ہی نہیں کرتی ہوں. پھر یہ آیت نازل ہوئی فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ثُمَّ قَضَوْا مِنْهُمْ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اے میرا پیغمبر، زید نے اپنی بیگم
زینب کو طلاق دے دی ہے، ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ کیوں کر دیا ہے؟ کہ بعد میں آنے والے یہ رسم جاہلیت کا عنوان نہ لگا لیں کہ متبنہ کی بیگم کو جب طلاق دی جائے تو او باپ زمانہ جاہلیت کا قانون ہے، متبنہ کی بیگم کی متعلقہ سے باپ نکاح نہیں کر سکتا۔ جیسے باپ اپنے حقیقی بیٹے کی بیگم کو جب بیٹا طلاق دے دے تو باپ اپنے بہو سے ابداً ابدا قیامت تک کے لیے نکاح نہیں کر سکتا۔ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ متبنہ بنانے والا اپنے بیٹے کی منکوحہ جب طلاق ہو جائے تو وہ بھی ابداً ابدا وہ متبنہ بنانے والا نکاح نہیں کر سکتا۔ ہم زمانہ جاہلیت کی رسم کی تردید کرا رہے ہیں اور آپ کے عمل سے کرا رہے ہیں۔ اب آپ کو موضوع سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حدود آرڈیننس کیسے نافذ ہوئی ہے۔ شراب کسی نے پیا، اکا دکا سزا لگی، بدکاری ہوئی سزا ہوئی، چوری ہوئی فاطمہ بنت قیس کا ہاتھ کاٹا گیا، اور جب گواہوں سے بات ثابت ہو جائے اور یہ چیز ایسی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے کہ آپ نے خود زینب کا نکاح کرایا تھا، اور اللہ نے پھر فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم۔ یاد رکھو تم اپنی بیگم کو کہہ دو کہ تو میری ماں کی طرح ہے، بیگم تمہاری ماں نہیں بنے گی۔ تم بیگم کو کہہ دو تو میری بہن کی طرح ہے، یا کسی زیرہ میں محرم خاتون کے ساتھ اپنی بیگم کو تشبیہ دے دو تو وہ بیگم ہی ہے، وہ تمہاری ماں نہیں بنے گی۔ لیکن یہ جملہ غلط بولا ہے، اس پر کفارہ زہار آئے گا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، 28واں پارہ شروع میں پڑھو۔ خبردار محبت میں آ کے بیگم کو یہ کہہ دو تو میری بیٹی کی طرح ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری خالہ کی طرح ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری ہے، بڑا خیال کرتی ہے، تو میری پھوپھی کی طرح ہے، خالہ کی طرح ہے۔ اس سے وہ خالہ نہیں بنے گی، ہے بیگم ہی۔ اس جملے کے کہنے کی وجہ سے غلام آزاد کرو نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا 60 روزے رکھو لگاتار نہیں، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، صدقہ دو۔ یہ جملہ نہیں کہنا۔ محبت اسلام پسند کرتا ہے، حد سے تجاوز آوارگی ہوتی ہے۔ جو حدود ہے نا محبت کے، اس کے اندر رہو۔ جب غصہ آیا تو اس کو کھوتا کھرکا پتہ نہیں کیا سے کیا بیگم کو بنا دیا، جب محبت اڑیلی تو اس کو ماں کہہ دیا ہے، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تو فرمایا ما جعل ادعیاکم ابناکم ذالکم قولکم بافواہکم، اور آگے کیا فرمایا؟ اگر تم نے کسی کو بیٹا بنایا تو ادعوکم لآبائکم، اپنی طرف اس کی نسبت نہ کرو جس کو آپ نے بیٹا بنا لیا، کوئی رج نہیں ہے، اچھی بات ہے، اس کا خیال کرو، اس کی تعلیم تربیت وغیرہ میں خرچے مرچے میں دو، اچھی بات ہے۔ بھائی کسی کو بھی کھانا کھلانا ثواب ہے، تو اس بچے کی آپ تربیت کر رہے ہیں، بھلے امیر ہے غریب ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے۔ ادھر ایک آپ کے محلے کا بندہ ہے، وہ فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، تو جب وہ نماز کے لیے جاتا تھا تو اس کے ساتھ والا ایک نوجوان سا لڑکا اپنے گھر سے نکلتا تھا، تو یہ بابے بہت بوڑھا تھا، تو اس کے بچے بھی بڑے اچھے ہیں اس بابے کے، مطلب ہے، لیکن وہ ادھر مصروف کہیں نوکری شوکری۔ بابا جی جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر اچھی بات ہے کہ پابندی سے نماز با جماعت پڑھے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، ورنہ تو یہ بابے اگر ریٹائر ہونے کے بعد مسجد کا رخ نہ کرے نا تو یہ کوئی اور ہی کر دیں گے پھر۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے، آخری زمانے میں نا نیکی کی توفیق ہو جائے۔ تو وہ جیسے بابا جی باہر نکلے تھے، بڑی اونچی بات کرنے لگا ہوں، آپ کے زمانے کی ہے، تو اسی ٹائم میں نوجوان لڑکا 20 سال 18 سال کا نکلتا تھا اور بابا جی کو پکڑ کر مسجد میں لے جاتا، جب تک بابا جی نفل پڑھتے رہتے تو وہ بھی پڑھتا رہتا اور ساتھ لے کے آتا، نہ اس کا رشتہ دار، نہ ان کا والد، نہ کچھ، بس محلے داری ہے،
کچھ عرصہ یہ بابا جی دیکھتے رہے، پھر اس نے بڑے خوش تھے اس پر، پھر بابا جی نے اپنے بچے 2 بیٹے ہیں ان کے، ایک باہر کی دنیا ایک ادھر ہے، اور ادھر والا بھی ظاہری دنیا کے لحاظ سے بڑا اونچا ہے، مشورہ کیا کہ بچوں یہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، قدم قدم پہ اگر میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ دیکھو بچہ دوسرا ہے، آپ جب اپنے والدین کی خدمت کریں تو کیا ان کا دل خوش نہیں ہوگا، اور آپ دعائیں، لوگ دعاؤں کی درخواست، دعاؤں کی درخواست، دعاؤں کی درخواست، رواج ہے یہ، آپ اس کے دل میں ایسا گھسیں، اپنے والدین، چچا یا جو بوڑھا ہے اس کی خدمت کر کے ایسا دل میں اتر جائیں کہ اس کے ہر سانس ہی آپ کے لیے دعا بن جائے۔ یہ تو غیر لڑکا ہے۔ تو بچوں نے کہا ہمیں بابا جی کوئی اعتراض نہیں، ابا جی آپ اس کو وراثت میں وغیرہ حصہ دینا چاہیں، جو کچھ بھی ہے۔ تو پھر وہ شرعی مسئلہ پوچھا تو میں نے بتایا کہ وراثت میں تو حصہ نہیں ہے، لیکن ثلث مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ وہ ماشاءاللہ کر بھی دی، بیٹے کو ایک بڑی کوٹھی بھی نصیب ہو گئی، اس ثلث مال بھی اتنا مال تھا۔ تو بات یہ متبنہ کے بارے میں، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ جو جس کا بیٹا ہے اس باپ کی طرف اس کی نسبت کرو۔ یہاں ایک اہم مسئلہ قرآن نے بیان کیا، سورہ احزاب ہے، پہلا رکوع ہے۔ لوگ اولاد نہیں ہوتی، دوسرے کا بچہ پالتے ہیں، لے لیتے ہیں، اچھی بات ہے، اس کے کئی مسائل ہیں، عالم سے سیکھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے، لیکن یہ بچہ وراثت میں حصہ دار نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ اور اس کی ابوت، والدیت تبدیل نہیں کرنی چاہیے، وہی والد ہو جو ہے، جو آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اگر غلطی سے کسی نے کسی کو بیٹا کہہ دیا جو اس کا بیٹا نہیں ہے اور یوں ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا اسی عہد میں کہ مخطأتم، کوئی حرج نہیں، ولیکن ما تعمدت، جان بوجھ کر کسی کے بیٹے کو اپنی طرف منسوب کر دیا، جان بوجھ کر، تو بھی اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ پالے ہوئے بیٹے کو لکھا دیا ہے، لکھانا نہیں چاہیے تھا، تو وہ توبہ اور استغفار کرے، اور اگر ابھی تک نہیں لکھایا جس کو لیا ہوا ہے اور پال رہے ہیں، اچھی بات ہے، ثواب ہے۔ پاکستان کا بھی قانون یہی ہے اور باہر کی دنیا کا بھی یہی قانون ہے کہ والدیت قبول رد نہیں ہوگی، نہیں ہٹائی جائے گی۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا